بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ انڈین قیادت اور میڈیا نے تو حد کر دی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان اور ہندوستان کے تنازع کو جذبات کی بینٹ چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے حالیہ تناؤ سے متعلق سنجیدہ اور تاریخی تناظر میں گفتگو کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے دو سابق وزرائے خارجہ کو جو خارجہ معاملات سے متعلق اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کا تعلق بھی مختلف کیمپ سے ہیں۔ خورشید محمود قصوری صاحب پی ٹی آئی کے کیمپ میں ہیں، جبکہ سرتاج عزیز صاحب جو ایک مرتبہ وزیر خارجہ اور ایک مرتبہ مشیر خارجہ رہے ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کیا پاکستان اور ہندوستان کے مابین واقعی جنگ چھڑنے والی ہے؟ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہندوستانی قیادت کیوں بار بار جنگی فضا پیدا کر لیتی ہے؟ اور یہ کہ اس حوالے سے اس وقت امریکہ، روس اور اس جیسے دیگر طاقتیں اور علاقائی طاقتیں کیا چاہتی ہیں اور کیا نہیں چاہتی، ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ان سے جان سکے کہ اس وقت حکومت پاکستان کی ہینڈلنگ ٹھیک ہے یا غلط۔ تو میں مشکور ہوں جناب خورشید محمود قصوری صاحب کا اور جناب سرتاج عزیز صاحب کا، دونوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سرتاج عزیز صاحب، پہلے آپ سے، آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ واقعی ہندوستان جنگ پہ تلا ہوا ہے، جنگ کا خطرہ ہے، یا کہ نہیں صرف وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے اور پاکستان کو زیر دباؤ لانا چاہتا ہے؟ اصل میں اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی پس منظر دیکھنا پڑے گا، جی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جب کشمیر پہ لڑائی شروع ہوئی پاکستان کے فوراً بعد، تو 1949 میں یو این کا پہلا ریزولوشن پاس ہوا کہ وہاں پہ ڈی ملٹرائز کیا جائے اور پلیبیسائٹ کیا جائے، لیکن ہندوستان نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد اوون ڈکسن آئے، کئی اور مشن آئے، 5 اور ریزولوشن پاس ہوئے، لیکن 1957 میں پھر ہندوستان نے رشیا کو پرسویٹ کیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ عمل روک دے۔ جی، تو اس کے بعد ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوا اور 65 کی لڑائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال گزرے اور کچھ نہ ہوا، لیکن اس میں تبدیلی آئی 1990 میں، جب کشمیریوں نے وہاں پہ شروع کیا انتفاضہ ایک طرح کا، اور وہاں پہ ایک جدوجہد شروع ہوئی۔ تو وہ کافی ان کے لیے تشویشناک تھی، کافی اس میں جانیں ضائع ہوئیں، شہادتیں ہوئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو واجپئی صاحب تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، تو وہ لاہور آئے اور لاہور ڈکلیریشن سائن ہوا، اور میرا خیال تھا کہ اس میں پہلی دفعہ یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل نکلے، لیکن کارگل کرائسس نے وہ جو پروسیس تھا لاہور کا، اس کو ڈیریل کر دیا۔ اب اس کے بعد بدقسمتی ہماری کہ وہ 9/11 ہوا فوراً بعد، 2 سال کے بعد، تو اس نے ہندوستان کو موقع دیا ہے کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو ٹیررزم سے جوڑے، اور کہے کہ جی یہ اکراس دا بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اور یہ سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ نہیں ہے۔ تو یہ چند سال اس میں اور گزرے، اور لیکن اس کے باوجود بات چیت ہوتی رہی کشمیر پہ۔ انڈیا نے کبھی نہیں کہا کہ جی یہ مسئلہ نہیں ہے، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی منموہن سنگھ صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئیں، تو میری اپنی بھی ان سے کئی دفعہ الگ 1 to 1 میٹنگ ہوئی، تو وہ اسی میں کین تھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے۔ لیکن جب سے پھر مودی صاحب آئے تو انہوں نے غالباً یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو ایشو ہی نہ مانیں اور بات چیت سے انکار کر دیں، اور کشمیر میں ڈیموگرافک جو کمپوزیشن ہے اسے چینج کریں، ری سیٹلمنٹ کریں، کشمیریت کو فروغ دیں، اسلام کو پیچھے کریں۔ کوئی عجیب قسم کا ایجنڈا تھا۔ تو اس کا ریئیکشن جو تھا، جو کشمیر کے اندر موومنٹ تھی، اس نے شدت پکڑی، اور ایک تھریش ہولڈ آیا جب برہان وانی کو شہید کیا گیا جولائی 2016 میں، تو وہ ایک نیا مرحلہ تھا اس کا۔ اور اب جو پلوانہ میں ہوا، یہ ایک نیا تھریش ہولڈ ہے برہان وانی کے بعد، جس میں یہ ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے ڈیسپریشن میں، خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے، تھریٹ کرنا شروع کیا اور پاکستان کو بلیم کرنا شروع کیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کی وجہ سے اور پاکستان کی جو کارگزاری تھی دہشت گردی کے حوالے سے، اس کی وجہ سے دنیا نے انڈیا کا نیریٹو ایکسیپٹ نہیں کیا،
اور وہ یہ سب یہی پاکستان کا موقف اپنا رہے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ایشوز حل ہونے چاہیے بشمول کشمیر کے، اور جو پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے چند دنوں میں تو خطرہ تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اتنا ہمیں موقع ملا ہے اور اب ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور اس کا ظاہر مقصد تھا کہ الیکشن میں اس جو میسکولن پالیسی ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو انیشل ان کی خواہش تھی یا منصوبہ تھا کہ کوئی ملٹری کارروائی کر کے اس کا فائدہ حاصل کیا جائے، وہ کسی حد تک ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور خاص طور پہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں سب، اور آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر بیانات جو آئے وہ یہی تھے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور وائلنس ملٹری ایکشن کی طرف، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اسے کوئی خاص طور پہ دو نیوکلیر پاور کے درمیان یہ کشیدگی جو ہے یہ مناسب نہیں۔ ٹھیک، خورشید محمود قصوری صاحب، یہی سوال آپ سے، آپ کا مشاہدہ، تجزیہ اور تجربہ کیا بتاتا ہے؟ جنگ کا خطرہ ہے اب بھی یا کہ نہیں؟ مشاہدہ خطرناک ہے کہ اگر ہوش نہ رہے لیڈروں میں تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اب میرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب بامبے کا معاملہ ہوا تو اس سے بہت زیادہ معاملات تھے، پھر اس سے پہلے 2006 میں سیریل بامبنگ ہوئی تھی، وہ بھی خطرناک تھی، اس وقت میں فارن منسٹر تھا، یعنی ٹرین بامبنگز تھی، اس میں کوئی 150-200 بندے مارے گئے تھے۔ پھر جو بامبے کا تھا وہ تو واقعی بالکل کچھ اور تھا۔ اب لیکن فرق یہ ہے کہ جب سیریل بامبنگ ہوئی اس وقت ہمارا ڈائلاگ زبردست چل رہا تھا، تو ہم نے اسے کنٹرول کر لیا۔ 2008 کی جو بامبنگ ہوئی، ممبئی میں جو اٹیک ہوا، اس کے بعد کیونکہ وہ تو ایسا تھا کہ 4-5 دن دنیا کے سارے ٹیلی ویژن اس کو دکھا رہے تھے، بھارت کے لیے بہت بڑا امتحان ہو گیا کہ وہ کیا کرے۔ تو میں نے کتاب میں لکھا ہے، صافی صاحب، میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، سامعین کو بھی، کہ جب یہ ہوا تو مجھے ایک میسج ملی سینیٹر مکین کی طرف سے، جو اس وقت امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے پریزیڈنٹ اوباما کے خلاف، اور سینیٹر ہال بروک جو سینیٹر نہیں، جو رچرڈ ہال بروک جو ایف پیک کے انچارج تھے، اور سینیٹر لنڈزے گریم جو آج کل دست راست ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے۔ میسج تھی کہ ہم کوائٹلی لاہور میں آپ کو ملنا چاہتے ہیں کھانے کی نشست پہ۔ تو میں نے کہا میں تو فارن منسٹر نہیں ہوں، میں کیونکہ چھوڑ چکا تھا ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں ہم ملے اور انہوں نے کہا ہم دلی سے آ رہے ہیں، وہاں بہت اشتعال ہے۔ اب مجھے تو پتا تھا کہ اشتعال ہے، لیکن پھر انہوں نے جو ایسی بات کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں یہ امپریشن ہے کہ اگر مرید کے پہ چھوٹا سا ایک ہوائی جہازوں کا ایریل بامبنگ کر دی جائے، حملہ کر دیا جائے، تو معاملہ جو ہے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں پینٹاگن کے GHQ سے، تو مجھ سے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ کہ نہیں، آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک تو سویلین ہیں اور سابق وزیر خارجہ ہیں جس نے امن کے لیے کام کیا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو سویلین کے طور پہ جواب دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا ہندوستان نے جب 1998 میں 5 دھماکے کیے تھے تو میاں نواز شریف صاحب پر بہت تھا، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، پریزیڈنٹ کلنٹن روزانہ رنگ کر رہے تھے، ترغیبات دے رہے تھے، لیکن عوام سٹریٹ کا جو پریشر تھا وہ یہ تھا کہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 5 کی بجائے 6 دھماکے کرنے پڑے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب والا، اگر آپ نے کیا، میں اپنے تجربے پہ کہتا ہوں کہ پاکستان ملٹری فورسز اور ایئر فورس ان دس کیس کو کوئی آپشن رہ نہیں جائے گا۔ عوام ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جوابی حملہ فوراً کریں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایک صاحب ملے جو اس وقت انچارج تھے، میں نام نہیں ان کا لے سکتا، تو مسکرا کے مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی، آپ نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا تھا۔ میں نے کہا تھا میجرڈ رسپانس ہوگا، یعنی کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہوگا۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میجرڈ سے شاید کچھ زیادہ ہوگا۔ اچھا اب جو بات سامنے آئی ہے، جو ISPR نے کہا ہے، جو آرمی چیف نے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں
پاکستان کو کوئی اور آپشن نہیں سوائے امن کے. ہمارا ویسٹرن بارڈر ڈسٹرب ہے, کو پاگل ہوگا پاکستان میں جو جنگ چاہے. ہندوستان کی معیشت ہم سے بڑی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنی معیشت کو کوشش کریں تو نہیں یہاں چاہے گا. لیکن اگر وہ انہوں نے غلطی کی تو پھر جواب تو آپ کے سامنے, آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا. میری اپنا اندازہ ہے بامبے کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کوئی ڈرامہ کرے گا, لیکن ڈرامہ جو ہے اس نوعیت کا ہوگا جس کو وہ کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک پلس. اگر ہوا, لیکن بڑی چالاکی سے. اگر صافی صاحب آپ ان کے الفاظ دیکھیں جو پرائم منسٹر مودی کے ہیں, انہوں نے انگریزی میں کہا ہے, ہندی میں کہا, جو میں نے تو انگریزی میں پڑھا, کہ the time of I have allowed the armed forces, یعنی میں نے فوج کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ ٹائم اور موقع خود تلاش کرے. تو ہو سکتا ہے ٹائم جو ہے وہ 40-50 دن جو انتخابات کے ہیں اس میں موضوع نہ سمجھا جائے, اور اگر نہ سمجھا گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اگر ہوا تو میرا خیال ہے کوئی لمیٹڈ سی چیز اسی قسم کی ہوگی جس کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا. لیکن قصوری صاحب اگر انہوں نے اس طرح کا, قصوری صاحب قطع کلامی کی معذرت, اگر انہوں نے اس طرح کا ڈرامہ بھی کیا یا ایک لمیٹڈ سرجیکل سٹرائک بھی کی, تو دوسری طرف پاکستانی فوج اور پاکستانی قیادت یہ واضح کر چکی ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھاک سیریس جواب دیا جائے گا. تو اگر انڈیا کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام ہوا اور پاکستان تو پھر ڈرامہ کی صورت میں جواب نہیں دے گا, اگر سیریس جواب یہاں سے ملے گا تو ہم لامحالہ جنگ کی طرف نہیں چلے جائیں گے. ہاں دیکھیے, میں نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر چھیڑ چھاڑ جو کئی مہینوں سے لائن آف کنٹرول پہ ہو رہی ہے, اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ بگر گنز استعمال کر لیں, یعنی کہ جو آج کل ایل او سی وائلیشن ہوتی ہے وہ اور قسم کی ایمونیشن سے ہوتی ہے, یہ تو ہو سکتا ہے اور ویسا ہی جواب دیا جائے گا. لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا اور اس کو پبلسائز کیا تو اس کا جواب جو ہوگا وہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے. لیکن کوئی ذی ہوش آدمی نہ یہ ماننا چاہتا ہے, اور میرا دل بھی مجھے گواہی دیتا ہے کہ ہندوستان اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان کی فوج نے کہہ دیا ہے کہ جتنی فل سپیکٹرم ہوگا, فل سپیکٹرم کا مطلب ہے ہر چیز جو بھی ضرورت پڑ گئی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 70 سال کے اس کی تیاری میں ہیں. تو انڈیکیشن کی ہے کہ امن چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی کام کیا تو اس کا مناسب جواب دیا جائے گا. لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے, کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں, تو شاید مودی صاحب یہ رسک نہ لیں کہ اتنا بڑا کوئی چیز کر دیں کہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے, جیسے صافی صاحب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا اور یہاں سے اس سے بڑا جواب گیا, تو ہندوستان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جائے گا. کیا وہ مودی صاحب جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسا جواب آئے گا اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور ان کی ملٹری فورسز ان کو بتا رہی ہوں گی. ٹھیک. سرتاج عزیز صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چھیڑ سکتے, تو پھر انڈین قیادت بار بار یہ ڈرامہ کیوں کرتی ہے اور یہ ٹینشن کیوں ڈیولپ کر لیتی ہے اور جنگ جیسی فضا وہ کیوں بنا لیتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی سپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا, وہ اب بہت کمزور ہو گیا ہے. اور اسی لیے جو پہلے 2-4 دن میں انڈیا نے دھمکیاں دیں اور وہ کیا, وہ کسی حد تک ٹھنڈی پڑ گئی, کیونکہ انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے مزید تقویت پکڑ رہا ہے, اور آپ کو صرف پاکستان کو بلیم کرنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ وہاں حل ڈھونڈنا پڑے گا, اور دنیا سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. یہ نہیں کہ ہندوستان پاکستان کو بلیم کرنے میں یا آئسولیٹ کرنے میں کوشش جاری نہیں رکھے گا, خاص طور پہ جب تک الیکشن ہو رہا ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس طریقے سے حل نہیں ہوتا کہ جو بھی ہو ظلم کرتے رہو اور پاکستان کو بلیم کرتے رہو. میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی پریشر جو ہے وہ اب پاکستان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا اس کا, کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو انڈر دی کارپیٹ آپ پش نہیں کر سکتے, آپ کو اس پہ بات چیت کرنا پڑے گی اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی حل نہیں ہے. ہمارے لاہور پروسیس کے بعد پھر مشرف کے دور میں بھی
کافی بات ہوئی ہے, کافی آپشن سامنے آئے ہیں اور اس کا حل نکل سکتا ہے بشرطے کہ ہندوستان سیریسلی بات کرے. تو میرا خیال ہے کہ جو پچھلے 5 سال کا تجربہ تھا مودی کی پالیسی کا, جس میں یہ اگریسو سٹانس اختیار کیا گیا تھا کہ ہم نے اس کو ایشو نہیں ماننا, کشمیر کو ریپریس کرنا ہے, وہاں کا ڈیموگرافی چینج کرنی ہے, وہ اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ پالیسی واضح نہیں تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ انہیں اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا. لیکن ایک بات کا مجھے افسوس ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان کے میڈیا نے اور وہاں پوری حکومت نے نفرت کے بیج بوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے دل میں, جس کا ایک عکاسی ہو رہی ہے کہ تمام کشمیریوں پہ, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کو یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے, ایک قیدی کو وہاں جیل میں مار دیا گیا ہے, اور نہ صرف کشمیریوں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہے, یہاں تک کہ وہاں کی سپریم کورٹ کو احکامات جاری کرنا پڑے کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ اس کا اگر ایک پوری قوم کے اندر ایک اتنا آپ نفرت پیدا کر دیں تو اس کو پھر کم کرنا آسان نہیں ہوتا. تو وہاں کے میڈیا کا جو رول ہے اس میں وہ بہت افسوسناک ہے کہ بغیر حقائق جانے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے کشمیریوں کو بلیم کیا. اچھا خورشید قصوری صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ انڈین لیڈرشپ بار بار یہ جنگی فضا کیوں بنا لیتی ہے؟ جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے. میری ذاتی رائے میں جو گورنمنٹ خاص طور پہ بی جے پی کی یہ ہے, یہ وہ کہتا ہے ٹائم گزارنے کے لیے, لوگوں کو الو بنانے کے لیے, وہ سمجھتے ہیں ٹائم گزر جائے گا, الیکشن قریب ہے, ڈرا دھمکا کے یا کچھ چھوٹی موٹی کاروائی کر کے, جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, وہ شاید ووٹ لینے میں کامیاب ہوں. میں آپ کو ایک ابھی اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مثال جو ابھی ہمارے سامنے آئی. وہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے اپنے ہائی کمشنر کو بھیجا پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کرکٹ بیٹ لے کے, جو کہ پوری انڈین کرکٹ ٹیم نے اس پہ دستخط تھے. یہ کلیئر میسج تھا کہ وہ مودی صاحب تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک لیٹر بھیجا کہ ہم کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمارے وزرائے خارجہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پہ ملاقات کر لیں. سوچ بچار کے بعد انہوں نے اگری کیا کہ ہاں جی ضرور مل لیں. یعنی وہ مطابقت تھا اس لیٹر سے, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ والے, اس کرکٹ بیٹ جس پہ پوری انڈین کرکٹ ٹیم نے سائن کیے تھے اور ہائی کمشنر لائے تھے, بالکل مطابقت تھا. آپ نے دیکھا صافی صاحب 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے منحرف ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کہ وہ اس لیے ہوئے کہ وہ حیرت انگیز حد تک کامیاب ہو گئے تھے اپنے ہی پروپیگنڈا جو زہر پھیلا رہے تھے ہندو مسلمان پاکستان انڈیا الیکشن جیتنے کے لیے, کہ ان کے جو اپنا سپورٹ بیس تھا اس نے مودی صاحب پہ حملہ کر دیا کہ کل تو تم ہمیں یہ بتا رہے تھے, آج تم بات چیت کو تیار ہو. تو حماقت تھی. اب یہ دوبارہ حماقت کر رہے ہیں, کہ حماقت کرتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. فارن پالیسی میں ہم کہتے ہیں, سرتاج صاحب مجھ سے اگری کریں گے, بڑے تجربہ کار وزیر خارجہ رہے ہیں, کہ آپشنز ہونے چاہیے ہاتھ میں. انہوں نے آپشنز ختم کر دیتے ہیں. اتنی سٹوپڈلی ہینڈل کی ہے فارن پالیسی. ہم تو اپنی غلطیوں پہ کئی دفعہ بات کرتے ہیں پاکستان میں, جو یہ بلنڈرز کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپشنز ختم کر رہے ہیں, فلیکسیبلٹی ہاتھ سے نکال رہے ہیں. جب اتنی نفرت پھیلائیں گے تو جب یہ بات کریں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. یہی بات ہے کہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ بامبے کے بعد ان پہ اتنا پریشر تھا. ٹھیک ہے, ان کو پتہ تھا کہ پاکستان سے جواب بھی آئے گا, لیکن انہوں نے معاملات کنٹرول میں رکھے. اچھا پھر کیا سبق ہے؟ سبق کیا ہے کہ منموہن سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے بامبے کے باوجود الیکشن جیت گئے, جب لوگ خیال کر رہے تھے کہ الیکشن ہار جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اس قسم کی جذباتیت نہیں دکھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اتنے بے وقوف نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اتنا ان میں زہر بھریں جیسے کہ مودی صاحب کی لیڈرشپ میں کیا جائے. دیکھیں مودی صاحب کی لیڈرشپ میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے. انہوں نے میڈیا پہ کیا کنٹرول کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے وہ اینکرز تھے جو بات کر سکتے تھے, کرن تھاپڑ, برکھا دت اور دیگر, میں بہت سو جانتا ہوں, ان کو یا نکلوا دیا ہے یا سائیڈ لائن کرا دیا. نمبر 1 نہ انہوں نے قتل کروائے ہیں.
یعنی کہ وہ شری لنکیشوری خاتون تھی، یہ 3-4 جو تھنکرز تھے، ہیومنسٹ تھے، ان کو قتل کروا دیا ہے. پھر اوپنلی مسلمانوں کو یہ جو بیف کی لنچنگ ہو رہی ہے، قتل کیا گیا ہے. 45 مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں، 500 زخمی کیے گئے ہیں، متعدد حملے ہوئے ہیں. یہ جو زہر پھیلا رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. اگر یہ کامیاب ہوئے تو ان کے گلے پڑ جائے گی. لیکن ایک اچھا سائن ہے کہ اس تمام زہر پھیلانے کے یہ یو پی کا، یہ ابھی 3 الیکشن تو ہار ہی گئے ہیں نا، جو مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ. لیکن یہ یو پی میں بھی ہارے. جو چیف منسٹر نے سیٹ ویکیٹ کی تھی، جوگی آدتیہ ناتھ، پھر وہ بھی سیٹ ہارے جہاں کہ وہاں کی ڈپٹی چیف منسٹر نے کیا تھا، اور وہاں ایک مسلمان خاتون کو اپوزیشن نے الیکٹ کروا دیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹلی پبلک شاید اندھی نہیں ہوئی باوجود ان کے زہر پھیلانے کے. تو میرے آپ جو پوچھ رہے ہیں غلطی کیوں کرتے ہیں، شارٹ ٹائم پولیٹیکل گین، اس کا یہ جواب ہے. ٹھیک. ظاہری بات ہے کہ جب وزیر خارجہ کے منصب پہ انسان بیٹھا ہو تو بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. میں اس لیے ابھی ماضی کے تناظر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی جب ہماری قیادت نے انڈیا سے کہا کہ آپ پلوامہ کے ثبوت دے دیں، پاکستان ہر طرح کی انکوائری کرنے کو تیار ہے، تو انڈیا کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ماضی میں ممبئی وغیرہ پہ ہم نے ثبوت دیے تھے لیکن پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو سرتاج صاحب، پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ممبئی وغیرہ پہ، اڑی پہ، پٹھان کوٹ پہ ان کی طرف سے اتنے ثبوت تھے کہ جس پہ واقعی کارروائی اس سے بڑھ کے ہو سکتی تھی جو پاکستان نے کی ہے؟ میں یعنی یہ کہ کیا واقعی اس حوالے سے پاکستان نے کسی تساہل سے کام لیا ہے یا کہ انڈیا کا یہ الزام بے بنیاد ہے؟ دیکھیے نا جی، بمبئی پہ تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ انہوں نے ہمارے جوڈیشل کمیشن کو اس تک نہیں جانے دیا جب تک اجمل قصاب کو سزا دے کے پھانسی نہیں دے دی گئی تاکہ اس کو وہ انٹرویو نہ کر سکے. پھر 2013 میں ہماری حکومت آنے کے بعد جوڈیشل کمیشن وہاں گیا اور کچھ مواد اکٹھا کیا اور اس کے بعد وہ ٹرائل شروع ہوا. لیکن اس ٹرائل کے حوالے سے جتنے بھی ہم نے ان سے سوالات پوچھے، ڈاکومنٹس مانگے، وہ ہمیں پوری طرح نہیں ملے. وہ ابھی بھی انڈر ٹرائل ہیں اور جیل کے اندر ہیں جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا تھا. لیکن مجموعی طور پر انڈیا، جس طرح ان کے ہاں بھی جو کافی سال لگتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے، تو ہم نے اس پہ اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش تھی وہ کی. باقی جو دونوں واقعات تھے ان پہ کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. جس طرح پلوامہ میں ہوا ہے، اوڑی پہ یا پٹھان کوٹ پہ انہوں نے کبھی کوئی ایویڈنس نہیں دی، یہی کہا جی کہ پاکستان سے ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان پہ پاکستان کو بلیم کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ دنیا میں اپنا جو نیریٹو ہے اس کو تقویت دیں. وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں کرتے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب جو ان کا نیریٹو ہے وہ سطحی طور پہ نہیں مانا جا رہا، کیونکہ کشمیر کی گراؤنڈ سچویشن بالکل مختلف ہو گئی ہے اور تب دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے انڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ اب نہیں مانا جا رہا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بھی اس میں ڈپلومیسی میں اور اس میں کافی کامیابی حاصل کی ہے کہ انہیں یقین دلایا کہ ہم نے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے، ہم نے اب حال ہی میں مزید اقدامات لیے ہیں. تو ہندوستان بجائے ہمیں بلیم کرنے کے کشمیر کا مسئلہ حل کرے تاکہ وہاں کے اندر جو موومنٹ ہے وہ کم ہو. تو یہ جو ہندوستان کی کوشش تھی اب تک ایک خاص ایک نیریٹو بنا کر کہ سب کچھ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اور ظاہر ہے کہ RSS کو بھی یہ خواہش تھی کہ اپنا جو ہندوتا کا ان کا فلسفہ ہے اس کو اسلامی ٹیررزم سے جوڑ کے لیجیٹیمیسی دلائی جائے. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ یہ اب ہندوستان میں بھی اس کے خلاف ری ایکشن ہو رہا ہے اور کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کامبینیشن ہے کہ دنیا نے ان کا نیریٹو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو اب جو ان کی یہ پالیسی چند سال سے چل رہی تھی اور خاص طور پہ مودی صاحب کے آنے کے بعد وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے، اور اب وہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ پالیسی اب کامیاب نہیں ہوگی. اور میرا تو خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد مودی صاحب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پلوامہ کا، جو ان کی توقع تھی اس الیکشن میں. اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اس پہ پالیسی کی تبدیلی پہ سنجیدہ غور کرے گی. خورشید قصوری صاحب، آپ جب وزیر خارجہ تھے تو اس سے قبل انڈین پارلیمنٹ پہ حملے کا ہوا تھا،
اور تو کیا اس حوالے سے انڈین نے اتنے شواہد دیے تھے اور پاکستان نے کس حد تک کوآپریٹ کیا تھا ان کے ساتھ؟ سارے ہندوستان میں اس ٹرائل پہ اعتراض ہوا جس میں افضل گرو کو بعد میں پھانسی لگی، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ خدا کا خوف کرو، کوئی ایویڈنس نہیں، ایک آدمی کو آپ پھانسی لگا رہے ہیں، تو کہا یہ گیا کہ یار اتنا بڑا حملہ ہوا، کسی کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا تھا۔ یعنی کہ کیا آپ کو صافی صاحب یہ ثابت کرتی ہے کہ بڑے سے بڑا جہاں فری جوڈیشری ہو، پبلک اوپینین کو فائٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ بھی اور پاکستان کا بھی سپریم کورٹ میں مانتا ہوں کہ آزاد ہے، لیکن جو آپ نے ان سے سرتاج صاحب نے سوال پوچھے وہ انہوں نے صحیح جواب دیے، لیکن میں ایک بنیادی جواب دیتا ہوں کہ ہماری سمجھوتا ایکسپریس پہ حملہ ہوا اور بہت سے ایکسٹریمسٹ ہندو انوالوڈ تھے، ان کو سب عدالتوں نے بیل دے دی، جیسے یہاں بھی بیل دی جاتی ہے۔ کیوں دی بیل؟ پبلک اوپینین نہیں برداشت کر رہا تھا۔ یعنی یہ وہی عدالتیں ہیں جو وزیروں کو پکڑ لیتی ہیں، وزراء اعظم کو پکڑ لیتی ہیں، لیکن پبلک اوپینین کے خلاف فائٹ نہیں کر سکتی۔ سمجھوتا ایکسپریس کے تمام بندوں کی بیلیں ہو گئیں، ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب یہ حافظ سعید کو پکڑا تو عدالتوں نے بیلیں کر دیں۔ دیکھیے تمام دلائل جو انہوں نے دیے سرتاج صاحب نے، میں اڈاپٹ کرتا ہوں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب پبلک اوپینین اتنا نیگیٹو ہو تو آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں سوئے ہو جاتی ہیں عدالتیں، تو یہ بھی ایک اس میں فیکٹر ہے۔ نہیں تو سمجھوتا ایکسپریس والے بندے، اتنے بندے پاکستانی شہید ہوئے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی طرح وہ ایک مالیگاؤں یا پتہ نہیں کون سی جگہ پہ حملہ ہوا تھا، پھر ایک مکہ مسجد کا حملہ ہوا ہندوستان میں، اس کا کیس چلتے ہی جاتے ہیں، کبھی کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی گواہ غائب ہو جاتا ہے، تو یہ خصوصی نوعیت کے مقدمات ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان ہندوستان ہوش کے ناخن لیں، اپنی ملکوں کے جو غریب عوام ہیں ان کی طرف توجہ دیں، بجائے یہ سیاسی گیمز کھیلنے کے عوام میں زہر نہ پھیلائیں۔ عوام بے وقوف نہیں، اور صافی صاحب میں آپ کو ثابت کروں گا کہ عوام بے وقوف نہیں۔ جب ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو میں نے پہلی شرط یہ لگائی کہ ویزا رجیم اوپن کرو۔ 1 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی آئے اور 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی گئے۔ اس سے پہلے دلی میں پاکستان نے کرکٹ سیریز جیتی تھی، ہندوستان کی ٹیم یہاں آئی، لاہور گڑھ ہے وسطی پنجاب میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کا، اور تو اور لاہور میں پاکستان کی ٹیم ہار گئی۔ ہندوستانی جو گیسٹ آئے ہوئے تھے وہ ڈر کے مارے قذافی اسٹیڈیم سے نہیں نکل رہے تھے، اور وہیں پھنسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں لوگ پکڑ کے مارے نہ۔ حیران ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے باہر نکلے ہندوستان اور پاکستان کے فلیگز لے کے، اور انہوں نے یہ انڈین کرکٹ ٹیم جو جیتی تھی اس کو چیئر کیا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ صحیح لیڈرشپ دیں تو عوام پاگل نہیں ہوتے، عوام صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اسی پہ میری ہوپ ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنی کتاب میں حل دیا تھا، زمین یہ سر پہ کھڑے ہو جائیں اور راستہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہی واحد حل ہے جس میں کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹ اور ڈیپ سٹیٹ، کیونکہ ڈیپ سٹیٹ جب تک آن بورڈ نہیں ہوگی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں، دلائل میں نے کتاب میں دیے ہیں، پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ انوالوڈ تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کے جنرل کیانی جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جنرل احسن سلیم حیات جو اس وقت 4 سٹار جنرل تھے آرمی کی طرف بات چیت کر رہے تھے، اور ہندوستان میں اب بتا دیا گیا ہے، سنجے بارو نے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر جو کتاب لکھی ہے، کہ اسی طرح منموہن سنگھ صاحب نہ صرف سرونگ جرنیلوں سے بات چیت کر رہے تھے بلکہ جو ریٹائر ہو گئے تھے ان سے بھی بات چیت کر رہے تھے جب وہ کہتے کہ سیاچن کو ماؤنٹن آف پیس بنایا جائے۔ تو ایک ہی ہے، غلطیاں سیاسی ہوتی ہیں، لیڈرشپ کو سٹیٹسمن شپ کی لیول پہ لانا پڑے گا، تبھی بھارت اور پاکستان کی قسمت بنے گی اور یہاں کے غریب عوام کی قسمت بدلے گی۔ سردار جی صاحب، ایک پاکستان کے داخلی محاذ پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں، انڈیا تو جھوٹی کہانی گڑھ دیتا ہے، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا لیتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ملک کے اندر بھی اور دنیا میں بھی پوری ایک فضا پاکستان کے خلاف بنا لیتا ہے۔
لیکن پاکستان کے پاس جو کلبھوشن یادیو کی صورت میں اس سے زیادہ زبردست ثبوت، کھلا بالکل مبرہن ثبوت ہاتھ آ گیا تھا، لیکن پاکستانی قیادت نے اور خصوصاً ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کلبھوشن یادیو کو اسی طرح ایکسپلائٹ نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا انڈیا کے خلاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں کلبھوشن یادیو کے معاملے کی ہینڈلنگ صحیح ہوئی ہے؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے ان کے جو واقعات تھے اس کو یو این میں پیش کیا اور اس کے بعد ٹرائل ہوا ان کا، اور بلکہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا وہاں بہت اچھا ہوم ورک ہوا. یہ جو خاور قریشی صاحب ہیں یہ ہمیں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا اور کافی اچھے ہوم ورک کے ساتھ یہ کیس تیار ہوا. تو اس میں ظاہر ہے کہ تقریر بازی تو تھی مختلف وقتوں میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی تقریر میں ذکر نہیں ہوا وغیرہ، لیکن ان چیزوں پہ جو قانونی مسائل ہوتے ہیں جب اس مرحلے پہ پہنچ جائیں تو اس میں بیان بازی سے زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا لیگل کیس جو ہے وہ صحیح ہو. اور مجھے یقین ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہمیں انصاف ملے گا اور وہ انڈیا کی پٹیشن یا انڈیا کا موقف جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا کہ اس کے جو ثبوت ہیں کہ وہ ایک سپاہی تھا اور انہوں نے غلط کام کیے وہ ثابت ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں وہ اب بھی چل رہی ہیں بلوچستان میں بھی اور باقی جگہوں میں بھی. تو کلبھوشن یادیو سے ہٹ کے ہمیں مزید شواہد جو ہیں، اور ہم نے اس پہ ہمارے وقت میں کوئی 3 ڈوزیر جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کو پیش کیے گئے جہاں انڈین انٹرفیئرنس جو تھی ہمارے معاملات میں اور جو تخریب کاری تھی اس کے ثبوت پیش کیے. تو یہ کام جو ہم نے کافی خوش اسلوبی سے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت چاہے گا کہ ماضی کی طرح کا رول پلے کرے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کو کم کرے، یا کہ نہیں وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہے گا؟ سرتاج صاحب. نہیں، میرا خیال ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا اس وقت کہ ہندوستان اور پاکستان میں کھلی کوئی ہاسٹیلیٹیز ہوں یا جنگ ہو. دوسرا جو پاکستان کی امپورٹنس ہے افغانستان کے حوالے سے وہ اس وقت عروج پہ ہے، کیونکہ وہاں جو امریکہ جو چاہتا ہے کوئی فیس سیونگ طریقے سے افغانستان سے نکلے وہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہاں پیش رفت ہو رہی ہے. تیسرا جو مجموعی طور پر پبلک اوپینین ہے یورپ میں اور باقی ممالک میں، وہ بھی انڈیا کا جو نیریٹو جو ابھی تک پچھلے چند سالوں میں امریکہ اڑاتا رہا ہے اس کی حمایت زیادہ نہیں ہے. تو ان 3 عوامل کی وجہ سے ہندوستان کا امریکہ کا پورا ٹل تو ہندوستان سے نہیں ہٹا، لیکن مجموعی طور پر اس وقت وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت ایکٹیو ہے. بیہائنڈ دا سینز کافی باتیں ہو رہی ہیں. جو پاکستان نے چند ایک اقدامات لیے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور وہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ اس وقت ٹینشن نہ ہو، ہاسٹیلیٹیز نہ ہوں. لیکن آیا وہ اس کے بعد چل کر یہ اصرار کرے گا کہ اب کشمیر پہ بات چیت ہو؟ اس کے لیے میرا خیال ہے امریکہ انتظار کرے گا انڈین الیکشنز کی، اس کے بعد شاید پھر کوئی پالیسی بنائے. لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا کی زیادہ تر ممالک کی یہی خواہش ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. جی خورشید قصوری صاحب، یہی سوال آپ سے. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اس کا پرائمری انٹرسٹ اس خطے میں اب جو اعلان انہوں نے کیا ہے، اور اعلان صرف یہ ایک بیان نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کوئی ٹویٹ نہیں ہے جس کی کوئی خاص ویلیو نہ ہو، روز ٹویٹس وہ بدلتے رہتے ہیں. یہ ایک سیکیورٹی ڈاکیومنٹ ہے ان کا، جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ٹیررزم سے ہٹ کے ہمارا فوکس روس اور چین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے سے بائی اینڈ لارج جو وہ آ رہے تھے، اور بلکہ مڈل ایسٹ سے بھی وڈرال کا آپ کو اشارہ مل رہا ہے، شام سے فوجی واپس بلا رہے ہیں. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ان کا پرائمری انٹرسٹ اس وقت افغانستان سے ایک آنریبل وڈرال ہے. وہ آنریبل وڈرال پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتا. لمبی کہانی کو میں کوزے میں بند کر دیتا ہوں. تو اگر وہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے انہیں پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جو اچھی خبر ہے کہ امریکہ کا تو انفلوئنس نسبتاً کم ہوا ہے پاکستان پہ، لیکن وہ بھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی بات کر رہا ہے. چین، روس اور دنیا کی دیگر طاقتیں جنہوں نے ہندوستان خوشی سے نہیں سنوارا، ان کے ٹی وی کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے میڈیا پڑھ رہا ہوں کہ جی اتنے ملکوں نے سیکیورٹی کونسل میں یہ کہہ دیا.
اور بھائی انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ایک بائی لیٹرلی مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. سب نے کہا کہ پاکستان انڈیا ٹیبل پہ بیٹھے. تو سب کا زور جب یہ ہوگا کہ ٹیبل پہ بیٹھے تو تمام کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ دونوں جنگ کی طرف نہ جائیں. ٹھیک. آخری سوال جی، موجودہ حکومت کی ہینڈلنگ کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، اور ایک سابق اور تجربہ کار سیاستدان اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ اپنی وزارت خارجہ کو اور موجودہ حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیا ان کو کرنا چاہیے، کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے؟ ابھی تک جو ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ کافی مناسب اور بہت بیلنسڈ ہے، اور عمران خان صاحب کی تقریر، اس کے بعد پھر اب SPR کی پریس کانفرنس، اور جو موقف ہم نے اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن کوئی حملہ ہوا تو ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ہی دنیا کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان نے سیکریفائسز کیے ہیں ٹیررزم میں، اور ہم اب بھی اس کے لیے تیار ہیں. اور وہ میرا خیال ہے ہمارا جو عملی اقدامات تھے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے دنیا میں. تو ابھی تک یہ ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جو آرمی اور سویلین پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کا ایک پیج پہ ہونا، اس کے شواہد اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کافی کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ بہت اہم ہے. اور بلکہ اس مسئلے پر میرا خیال ہے پوری قوم کی یونٹی جو ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا، باوجود مختلف اختلافات کے، اور جو اس وقت گرد اور غبار اڑ رہا ہے اس کے باوجود تمام قوم نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں ریزولوشن پاس کیا، اور قوم کی جو اہمیت اور غیرت ہے اس کو پوری طرح اجاگر کیا کہ ہم ہندوستان کی کوئی بھی حملہ ہوا تو اس کا مقابلہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان نے اس سچویشن کو، اس مشکل سچویشن کو جس طرح ہینڈل کیا وہ بہت صحیح سمت میں ہے. صرف ایک ہی مجھے تشویش ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سے جو نفرت کی آوازیں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ ہاسٹیلٹی ہے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانا پڑے گی، تاکہ ہندوستان کے جو پبلک اوپینین ہے اور میڈیا ہے اس کو احساس دلایا جائے کہ ہم دونوں ممالک کا جو مطمع نظر یا مقصد ہونا چاہیے وہ امن ہے، تاکہ اس علاقے میں ترقی ہو، پورے ریجنل کوآپریشن ہو، کنیکٹیوٹی ہو. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اوپینین کو آگے لے جانا پڑے گا. جب یہ کرائسس تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو یہ ہمارا میڈیم ٹرم میں، اور خاص طور پہ ہندوستان کے الیکشن کے بعد اس پہ خصوصی توجہ دینا ہوگی. جی خورشید قصوری صاحب، آپ کا مشورہ موجودہ حکومت کو؟ دیکھیے، میں تو پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طرح سے سارا معاملہ ہینڈل کیا گیا ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور فوج کی طرف سے کلیکٹیو رسپانس آیا ہے، بہت اچھا ہے. اور دورے کامیاب ہوئے ہیں، اس میں آرمی چیف جنرل باجوہ کا بھی رول اور پرائم منسٹر کا اپنا رول. پرائم منسٹر کا کیونکہ وہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں وہ پہچانے جاتے ہیں ایز اے سیلیبریٹی، تو وہاں کی حکومتیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں کہ ایک تو آرمی کی جو ڈیفنس اور انٹیلیجنس لنکس ہیں سعودی عرب سے، UAE سے اور دیگر ممالک سے، وہ باوجود اس کے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، جو یمن کی جنگ ہے فیصلہ بالکل صحیح تھا لیکن مناسب طریقے سے نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کو اوور کم کیا کوائٹلی پاکستان آرمی نے، کیونکہ اس کی لنکس تھیں ڈیفنس اور انٹیلیجنس. پرائم منسٹر جب آئے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، ان کی جو اپنی ایک پرسنالٹی تھی اس کا حکومتوں پہ بھی اثر ہوا ہے. میری ایک تجویز میری یہ ہے کہ اپنے خطے میں تو بہت کچھ کر لیا، لیکن دنیا کے 3 میجر میڈیا کے ڈسیمینیشن سینٹرز ہیں، نیو یارک، پیرس اور لندن، جنہوں نے پاکستان کے خلاف جو زہر پھیلایا گیا ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے میری ایڈوائز پرائم منسٹر کو یہ ہوگی کہ وہ اپنا سٹار سٹیٹس استعمال کریں، وہ دورہ کریں ان تمام ممالک میں جہاں بہت بڑی حد تک میں پاکستانی ہیں، یورپین یونین میں بھی، لندن، برطانیہ میں تو بہت زیادہ، اور نارتھ امریکہ وچ مینز کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا. اور آپ کو یاد کروں گا صافی صاحب کہ 2015 میں نریندر مودی صاحب نیو یارک گئے تھے تو انہوں نے ساری دنیا دنگ رہ گئی تھی، اور حکومت بھی امپریس ہوئی اوباما کی کہ جی اتنے زیادہ انڈینز ان کو ریسیو کرنے آئے ہیں. اگر پرائم منسٹر عمران گیا امریکہ تو نیو یارک میں اس سے بڑا وہ روڈ شو کر سکتے ہیں. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی انہیں کہ وہ اب جائیں ویسٹرن یورپ، یورپین یونین،
यूके, अमेरिका, कनाडा और जहां मेजर डिसेमिनेशन न्यूज़ के सेंटर्स हैं वहां हुकूमतों को तो मिलेंगे ही, लेकिन वो मीडिया से इंटरेक्ट करें, थिंक टैंक से इंटरेक्ट करें। तो मैं ये समझता हूं कि फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर के लिए आसानी होगी कि वो पाकिस्तान का मैसेज आगे लेके चले और इससे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक कॉज को और कश्मीरियों के कॉज को भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जनाब सरताज अजीज़ साहब। नाजरीन, इसके साथ ही आज के जरगे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।